عیسیٰ بھائی اگر آپ کی طرف آؤں تو کیا ہے، کل تاریخ کچھ اور تھی، آج تاریخ کچھ اور ہے. کل یہ کہا جا رہا تھا کہ ممکنات میں سے ہے کہ آج کوئی بات چیت ہو جائے، لیکن آج پھر صبح کے وقت تو خبریں کچھ اور تھیں کہ شاید کچھ نہ ہو، پھر بعد میں ایک ٹویٹ آتی ہے کہ جمعے کو ہو سکتا ہے کہ ٹاک ہو جائے. تو پس پردہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ یہ معاملہ بہت پھنس گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنے ٹرمز پر نکلنا چاہتا ہے. اس کو ایک وار ٹرافی چاہیے، اس کو ایک تمغہ چاہیے، ایک میڈل جس کو وہ امریکی عوام کے سامنے لہرا سکے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا سکے کہ دیکھیں میں یہ جیت کے آیا ہوں، یہ جنگ میں اس لیے گیا تھا. اور اس وقت سب سے بڑا باٹل نیک یہ بن گیا ہے کہ جو ڈیل ایران جس کے اوپر راضی ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ وہی ہے جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا 2015 میں. ٹھیک ہے. وچ مینز کہ ٹیکنیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں جس ڈیل کو دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے، ریجن کے لیے، اسرائیل کے لیے، اس خطے میں موجود اپنے اتحادیوں کے لیے بدترین ڈیل قرار دے کر اس کو کینسل کیا تھا کہ 3.6% انرچمنٹ الاؤڈ ہوگی، اتنے عرصے تک نہیں ہوگی، اتنے فنڈز مل جائیں گے. یہ ایران کی ٹیبل کے اوپر اتنی بڑی فتح ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کبھی وال اسٹریٹ جرنل، کبھی گارڈین، کبھی ڈیلی ٹیلی گراف، مختلف جریدے جو ہیں وہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ کس قسم کا میلٹ ڈاؤن، کس قسم کا ایموشنل بریک ڈاؤن اینڈ سائیکولوجیکل میلٹ ڈاؤن ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا. وہ اپنے جرنیلوں پہ چیخا ہے، چلایا ہے. اور یہ وہ سچویشن ہے کہ جس میں ایرانینز جو ہیں انہوں نے آئی تھنک دے پلیڈ اٹ اسمارٹ، جو فرام دا بگننگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مذاکرات کی میز پر وہ نہیں دے سکتے جو آپ میدان جنگ میں ہم سے نہیں لے پائے. اب وہ میدان جنگ میں لے پانا جو ہے اس کا وہ گیلیپولی میں جو ہوا تھا نا 2,40,000 یہ ایسٹیمیٹس ہیں. میں آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ دا اسٹیٹمنٹ بائی جو آپ کے یو کے میں برطانیہ کے ڈیفنس فورسز کے چیف رہے ہیں. ہی میڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ کہ لاسز اگر آپ ٹروپس آن گراؤنڈ لے کر جاتے ہیں اور آپ ایران میں اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے ایران میں گھس کر آپ نے وہاں پر وہ اہداف حاصل کرنے ہیں تو اس کا حصول بڑا مشکل ہے، آپ کو بہت فوجی مروانے پڑے، اس کا خمیازہ جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے عیسیٰ صاحب، ابھی جس طرح دیکھیں ایک طرف بحری ناکہ بندی اگر ختم نہیں کی جاتی، ایران اپنے موقف کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، تو پھر حالات یہ ہیں کہ اگر آج برطانوی فارن منسٹری کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رکھیں جب تک مذاکرات نہیں ہوتے. اگر آپ خطے کے دیگر ممالک کو دیکھیں تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پس پردہ جو مذاکرات کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں یہ پایہ تکمیل تک پہنچے تاکہ حالات کسی کے موافق آ سکیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ 700 سے زائد جہاز جو آبنائے ہرمز کے اوپر کھڑا ہے وہ اینکر ڈلے ہوئے پانی میں یعنی معلق ہے پانی کے اوپر اور 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا. اب اس کے اندر عملہ ہے، ایک تو دنیا کو پریشانی ہے، دوسرا اس عملے کو بھی پریشانی ہوگی، ان کی باز پرس کون کر رہا ہے. تو ایسے حالات میں دونوں اطراف سے خطرے کے یا بے یقینی کے بادل جو چھٹیں گے، کیا وہ صرف پاکستانی تائید، پاکستانی مشورے سے ہوں گے یا اس میں کسی اور کا مشورہ بھی درکار ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سپر پاور ہونا، انتہائی طاقتور ہونا کسی بھی ملک کے ذہین، فتین اور اچھی پالیسی ہونے کی نشانی نہیں ہے. آپ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ جو نیول بلاکیڈ ہے یہ صرف ایران کا نیول بلاکیڈ نہیں ہے. دس ٹیکنیکلی از اے نیول بلاکیڈ آف آل گلف نیشنز other than Saudi Arabia and Oman to some extent. کہ آپ نے متحدہ عرب امارات کو، بحرین کو، قطر کو، کویت کو، ان تمام ممالک کی جو سمندر کے ساتھ راستے رسائی تھی، آئل کی پروڈکشن فورس میجر اپلائی ہوا ہے، ان تمام ممالک کی جو ڈپینڈنس ہے اپنے گورنمنٹ ریونیوز کے لیے، اپنے بجٹس کو چلانے کے لیے، وہ اس وقت زمین پر آ چکے ہیں. بالکل ان کی آئل ایکسپورٹس ختم ہو چکی ہیں. ابھی جو ان کی آئل ریفائنریز ہیں، گیس فیلڈز ہیں، وہ بند ہیں. 90 to 95% ان کی حکومتیں چلتی ہیں اس ریونیو سے جو آئل سے جنریٹ ہوتا ہے. دوسرا ریونیو ہے جو متحدہ عرب امارات میں آتا ہے، وہ وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، ٹورزم ہے، ہوٹلنگ ہے اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو وہاں پر ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کا سٹاف ہے اور ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ان تمام ممالک میں یہ سب کچھ اسٹینڈ اسٹل پر آ چکا ہے. یہ انٹرنیشنل ٹرانزٹ ہب ہے. یہاں پر لوگ ایسٹ سے ویسٹ اور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جاتے ہوئے رکتے ہیں، 2-2 3-3 دن قیام کرتے ہیں، ہوٹلز آباد ہوتے ہیں، وہاں پر کلبز میں، ریسٹورنٹس میں آپ کو جو ہے وہ ہلا گلا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو ٹیکنیکلی امریکہ نے جو کیا ہے، یہ دیکھیں نا، جو 40 دن جنگ ہو رہی تھی اس میں جرارڈ آر فورڈ کدھر تھا؟ اس میں یو ایس ایس ابراہم لنکن کیوں 1000 کلومیٹر دور نظر آ رہا تھا؟ اس نے کیوں اپنے ٹرانسپونڈرز آف کیے ہوئے تھے؟ وہ کیوں ان پانیوں کے قریب نہیں تھا؟ کیونکہ سیز فائر نہیں تھا.
اب سیز فائر کے دوران جس وقت یہاں پر دیکھیں دونوں کی مجبوریاں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایران سفر نہیں کر رہا, ایران سفر کر رہا ہے, لیکن ایران تو 47 سال سے سفر کر رہا ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب کی ہوئی غلطی ان کو 147 سال مزید جو ہے ان کی سفرنگز بڑھا سکتی ہے, اور آج ان کی کوئی پالیسی ان کے لیے یہ جو سفرنگ ہے اس کو ختم کر سکتی ہے. تو امریکہ اس ریجن میں ان اتحادیوں کے لیے بھی برڈن بن جائے گا. اگر آپ اس کو 2 مہینے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, آپ کی جو بھی چیزیں ان کو ایئر لفٹ کر کے نہیں پہنچایا جا سکتا. آپ اپنے آئل ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہرمز کھل چکا ہے؟ وہاں پر ایران کے بھی تو سپیڈ بوٹس موجود ہیں, اور ایک ہی جملے میں, ایک ہی نشست میں, ایک ہی منٹ میں ایک گفتگو کرنا اور اس میں اتنے تضادات کا اظہار کرنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ان کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے, ملیامیٹ ہو چکا ہے, اناہیلیٹ ہو چکا ہے, اس کو ہم اوبلیٹریٹ کر چکے ہیں. اب پھر وہ کہتا ہے کہ میں پل اس لیے تباہ کروں گا کیونکہ انہوں نے وہاں سے میزائل گزارنے ہوتے ہیں. تو میزائل تو آپ نے کہا کہ میں تباہ کر چکا ہوں, آپ نے کہا کہ میں لانچرز تباہ کر چکا ہوں. ان کے ریپلینش کرنے کی, دوبارہ بڑھانے کی, ری اسٹاک کرنے کی ایبلٹی کو میں ختم کر چکا ہوں. اب جب ختم کر چکے ہیں تو پھر آپ پل کس وجہ سے تباہ کریں گے؟ یہ فرسٹریشن ہے, یہ غصہ ہے, یہ پریشانی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, اصل مس کیلکولیشن وہی تھی کہ موساد کی جس رپورٹ پہ انہوں نے یہ حملہ شروع کیا کہ بس 40 منٹ کی گیم ہے, 4 منٹ میں حملہ کمپلیٹ ہوگا, اس کے اگلے 40 منٹ میں ایرانی عوام اٹھے گی اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا, ہماری مرضی کی حکومت. یعنی وہ مس کیلکولیشن کا انجام جو ہے وہ کس کس کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہ تو سبھی کو معلوم ہے. نقوی صاحب, 2015 کا معاہدہ آپ نے کہا کہ 2026 کا معاہدہ بھی اسی طرز کا ہی ہوگا, وہ چیزیں تو پہلے ہی ایران مانا ہوا تھا. لیکن ایک بات ہے کہ نہ تو ایران کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اس وقت اسیسینیٹ ہوئی تھی, نہ ہی ان کی بچیوں کے اوپر جو تھا بمباری کی گئی, نہ ہی ان کی 1 لاکھ سے زائد رہائشی عمارتیں تھیں جن کو جزوی یا مکمل طور پہ نقصان پہنچا, نہ ہی ایران نے یہ کلیم کیا تھا کہ $270 بلین ابتدائی تخمینے کے مطابق ان کو نقصان ہو چکا ہے. تو اب کی بار سر $270 بلین کا نقصان ہے اور ایک بہت بڑی ساکھ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور ان کے اذہان جو ہے ان کا قتل ہوا ہے. تو اس ضمن میں ایران 2015 سے مختلف کیا چاہے گا؟ ایک 86 یا 87 سال کا شخص جو ہے لائف ایوریج ایکسپیکٹنسی کے اعتبار سے بھی مزید کتنے سال جی سکتا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا اس تمام معاملے کے نتیجے میں جو ضد انقلاب لوگ تھے جو اس جنگ سے پہلے اراؤنڈ 30 to 35% تھے, جو ایرانین رجیم کو شاید اس طریقے سے لائک نہیں کرتے تھے, اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے, یا پھر وہ کسی اور نظام کے حامی تھے, کیا اس جنگ نے لوگوں کے ذہن پلٹ دیے, اس رجیم سے وہ متنفر ہو گئے اور وہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے, یا اس قربانی کے نتیجے میں ایرانین رجیم یا ایران میں انقلاب اسلامی مزید مضبوط ہوا ہے؟ اگر اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ مزید مضبوط ہوا ہے تو یہ تو ان کے لیے وہ فتح ہے جو اس نقصان کے نہ ہونے کے سبب کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی اور وہ نظام ایروڈ کر سکتا تھا. کیونکہ 47 سال آج آپ کو چند روز کی بحری ناکہ بندی نظر آ رہی ہے, ہم 47 سال کی معاشی ناکہ بندی کی بات کر رہے ہیں. ایور سنس فیٹف بنا ہے, کون سا ملک ہے اس کے بلیک لسٹ میں؟ ایک ایران ہے اور ایک نارتھ کوریا ہے. ان کو انٹرنیشنل بینکنگ چینلز بند ہیں. اگر عالمی مارکیٹ میں $85 ریٹ ہوتا ہے تیل کا تو وہ $65 کے اوپر بیچنے پہ مجبور ہیں. ان کے پاس اگر آپ کا آج تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن کیوں نہیں بن سکا؟ اسی وجہ سے نہیں بن سکا کیونکہ ان کے اوپر پابندیاں ہیں, اور ہم بھی پابندیوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی اگر ہم اپنا پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. نیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ نیٹ ریزلٹ ہمارے سامنے جو اس وقت ہے, ایران کی تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے, ایران نے بہت نقصان اٹھایا, لیکن وہاں پر آپ نے اگر ٹریول کیا ہو, مجھے تو جانے کا اتفاق ہوا ہے نا, ایم شور کہ شاید گوندل صاحب, باقر بھائی کا تو مجھے پتہ ہے, اندازہ ہے کہ ہی ہیز بین ٹو ایران مینی اے ٹائمس. وہ اپنی ضرورت کی ہر چیز خود بناتے ہیں, وہ آئل کمپنی نہیں ہے کہ جس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے. وہ ایک پراپر کنٹری ہے جس میں غریب لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, غدار ہیں, محب وطن ہیں, ایماندار ہیں, کرپٹ ہیں, موچی ہیں, نائی ہیں, اس میں اساتذہ ہیں, اس میں سائنٹسٹ ہیں, اس میں شاعر ہیں, اس میں فلم میکر ہیں, اس میں اداکار ہیں. ایک ملک میں جو انگریڈینٹس, جو طبقات آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے ہیں, سب کے تیل کے کنویں ہیں اور سب نے باہر سے اپنے لیے جو ہے وہ خدمت گزار فلپین سے, پاکستان سے, افغانستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے بلوائے ہوئے ہیں. اپنی ٹوٹل آبادی ہو 33 لاکھ اور پتہ چلے 33 لاکھ میں سے ٹوٹل ہم خود جو ہیں وہ 3 لاکھ ہیں اور 29 لاکھ یا
30 لاکھ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. اب متحدہ عرب امارات کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 1 کروڑ 14 لاکھ, اور وہاں پر ان کی اپنی اماراتیوں کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 13 لاکھ. یعنی ملک جو ہے اس ملک کے حوالے سے ایک جینون کنٹری, آپ ایک آئل کمپنی نہیں ہے. آپ نے 1972 سے آنورڈ, جب آپ برٹش پروٹیکٹوریٹ سے نکلے ہیں, اس کے بعد سے آنورڈ آپ نے ایک ایکچول کنٹری کے طور پر کیا آپ نے اپنا بلڈ اپ کیا ہے. اگر آپ کو آج اپنے ہر کام کے لیے کوئی اور شخص درکار ہے, اگر آپ کی دہی, دودھ, انڈا جو ہے وہ ڈنمارک سے, سوئٹزرلینڈ سے, ہالینڈ سے آئے گا, اگر آپ کے کھانے کی سبزی جو ہے وہ آپ نہیں اگا پائیں گے, وہ شام سے ٹرکوں پہ چلرز کے اوپر رکھ کے لائی جائے گی, اگر آپ کی گندم کسی اور ملک سے آئے گی, تو پھر آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اب یہاں پر اس ساری سچویشن میں دیکھیں, اب ہم کسی نے سوچا تھا یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح 2022 میں جب یوکرین کے اوپر رشیا نے چڑھائی کی ہے تو جائر بولسنیرو اور عمران خان ور ان کرملن. آج کسی نے سوچا تھا, گمان کیا تھا کہ پیدرو سانچیز جو ہے وہ گریٹ ہال آف چائنا میں گیسٹ بنا ہوا ہوگا, ایمانوئل میکرن جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ میری جنگ نہیں ہے, کائر سٹارمر کہہ رہا ہوگا کہ یہ میری جنگ نہیں ہے, جارجیا میلونی اپنا کینسل کر رہی ہوگی معاہدہ, فریڈرک مرز جو ہے وہ ڈیفرنٹ اوپینین لے رہا ہوگا, مارک کارنی جو ہے کینیڈا کا پرائم منسٹر وہ کہہ رہا ہوگا کہ وہ ایرا چلا گیا کہ جب $1 میں سے 70 سینٹ جو ہیں وہ امریکیوں کو جاتے تھے. دس ہیز چینجڈ کوائٹ اے لاٹ. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اعتماد کی بحالی جو ان کو ہوئی ہے, جو گزشتہ کئی سالوں میں ان کو نہیں دیکھنے کو مل رہی تھی, یہ ایران کی سب سے بڑی فتح ہے.